جو شخص باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن ایک بلند نور کے ساتھ روشنی فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کسی شخص کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 5000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے وہاں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی وہ پل صراط سے چمکنے والی بجلی کی مانند تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ اس کا حشر سابقین کے پہلے گروہ میں فرمائیں گے۔ ہر روز و شب میں ان نمازوں پر محافظت کرنے والے کے لیے ایسے 1000 شہید کی مانند اجر ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، یعنی نماز باقاعدگی سے پڑھنے والوں کو 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر نماز جو ہے اس کو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں رکوع سجود کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ ادا کرنا۔ مکتوبات معصومیہ کی عبارت ہے مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے کوئی کس طرح چراتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے جل شانہ اس شخص کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت یعنی سیدھا نہیں رکھتا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تیری موت نہیں آئے گی۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع کے بعد پوری طرح سیدھا کھڑا نہ ہو اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے اور اس کا ہر ایک عضو اپنی جگہ قرار نہ پکڑ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام ایک نمازی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ احکام و ارکان قوم و جلسہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تجھ کو میری امت میں سے نہ لیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تو نہیں مرے گا، کیونکہ تیری نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہے۔ اس کو نماز کی چوری کہا گیا اگر نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس شخص نے رکوع سجود کو بخوبی بھی ادا نہیں کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ زید نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا اس 40 سال کے عرصہ میں تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر تو مر گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر تو نہیں مرے گا۔ تو تعدیل ارکان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو نماز کو تسلی کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ نماز مومن کے لیے محبوب کے لقاء کا ذریعہ ہے، ذریعہ لقاء یار ہے۔
کوئی سزا نہیں ہے کہ انسان کہے جی کہ بس مجھے تو دن میں 5 مرتبہ مصیبت پڑ گئی ہے اس نماز کو پڑھنے کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا معراج کے لیے۔ اب جو کسی محبوب کو گھر بلائے اور اس کو تحفہ دے تو اپنی طرف سے بہترین تحفہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کے ان کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ پہلے ایک دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ آپ سوچیں ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو ہم تو مصلی پہ بیٹھے رہتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ میری امت کے لیے آسانی کر دی جائے، 45 کر دیں، 40 کر دیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر پر فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے نام اعمال میں 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نماز اچھی طرح ادا کرنے پر نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے، ورنہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ منقول ہے کہ جب مومن بندہ نماز اچھی طرح ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع و سجود بخوبی لاتا ہے تو اس کی نماز بشاشت والی اور نورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور وہ نماز اپنے نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے حافظک اللہ سبحانہ کما حفظتنی، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے میری حفاظت کی۔ اور اگر نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز ظلمت والی رہتی ہے، فرشتوں کو اس نماز سے کراہت آتی ہے اور اس نماز کو آسمان پر نہیں لے جاتے، اور وہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ تعالی کما ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح ضائع کرے جس طرح تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ نماز کو کامل طور پر ادا کریں اور تعدیل ارکان کو طمانینت کے ساتھ ادا کرنے میں کوشش کریں، کیونکہ اکثر لوگ اس دولت سے محروم ہیں اور یہ عمل متروک ہو رہا ہے۔ اس عمل کا زندہ کرنا بھی دین کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تسلی کے ساتھ نماز پڑھنا گویا نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اس پر 100 شہیدوں کا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ پھر جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صفیں کو سیدھا کریں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے وقت صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا چاہیے تاکہ نمازیوں میں سے کوئی شخص آگے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں۔ نبی علیہ السلام پہلے صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔